السلام علیکم، اردو درسہ اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید۔ دیکھیے آج آپ کو ریڈنگ دے رہے ہیں، آپ دھیان سے سنیں اور کوشش کریں پڑھنے کی۔ کیا خدا خالق کائنات ہے؟ کیا خدا خالق کائنات؟ ہاں، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، پیدا کرنا۔ کائنات کا معنی دنیا، ٹھیک ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ پھر آگے وہ قادر مطلق ہے۔ کیا وہ قادر؟ قادر معنی طاقت، قدرت، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر آگے کہ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے۔ کس کی ذات؟ اللہ کی ذات یکتا، یکتا معنی ایک، اکیلا، یگانہ معنی بھی اکیلا آتا ہے۔ کیا اللہ کی ذات اکیلا ہے، یعنی اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے۔ اللہ کی صفات تو بہت سارے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کس کا کوئی شریک نہیں؟ خدا کا، ہاں اللہ کا ہے نا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شریک کہتے ہیں پارٹنرشپ کو، یعنی آپ نے ایک دکان کیا، دکان کرنے میں دو آدمی مل کے دکان کیا، آدھا میں دے رہا ہوں آدھا آپ دے، تو کیا پارٹنرشپ ہو گیا؟ تو یہی شریک اسی کو بولتے ہیں۔ شریک مانے کسی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا، دو خدا ہوتا، تو ایک کیا کہتا پانی برساؤ، دوسرا کہتا دھوپ نکالو، تو کیا ایسے میں آپس میں تو میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات بیان کیا جاتا ہے، یعنی حمد کے اشعار میں کس کی بیان کیا؟ خدا کی صفات کا بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، یعنی خدا کی صفت کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ایک حدیثوں میں ہے کہ پوری دنیا کے سمندر کو سیاہی روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے جتنے بھی درخت ہے اس کو قلم دیکھو قلم بنا دیا، اور پھر خدا کی تعریف کو لکھنا چاہے تو لکھ نہیں، سیاہی ختم ہو جائے گا، قلم ختم ہو جائیں گے، پھر بھی تعریف ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے کرا ہے۔ بحر کے جمع بحور، سمندر کو بول دے، بلکہ کیا ہے؟ وہ بحر بے کرا ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے، کس بات کی؟ اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، صفت کی جمع صفات، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ آخر کے پیراگراف میں آپ کو 4 چیزیں بتایا گیا۔ حمد بتایا گیا، حمد میں خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ نعت بتایا گیا، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے منقبت میں بزرگان دین، بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے سے بڑا، اپنے سے نہیں، اپنے سے بڑا کچھ نہیں۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کر دیا اس کام کو رک جاؤ، اور جس کام کو کرنے کو کہا ہوا کام کرو، اسی کو بزرگ کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے جو کام کہا مت کرو یہ کام چھوڑنا، جو کام کہا کرنے وہ کام کرو، اسی کو سب سے بزرگ مانتے ہیں، یعنی منکرات سے چھوڑ دے۔ بزرگان دین اور خلفائے راشدین، خلیفہ کے جمع خلیفہ 4 ہے، آپ کو پتہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ 4 خلیفے ہیں۔ اگر 5واں خلیفہ عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتا، اور 6واں کوئی ہوتا تو اورنگزیب ہوتا۔ کون ہوتا؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ کی جاتی ہے۔ تو آگے ہے کیا ہے؟ قصیدہ۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔